خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم سیدھا تاریخ کے ان قدیم اوراق میں جائیں گے جہاں حضرت صالح علیہ السلام اور تھامود کی گمنام تہذیب کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بس کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ قدرت کے بے مثال نشانات اور انسانی رویوں کی ایک ایسی حیرت انگیز داستان ہے جو آج بھی دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو چلیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہم ان اہم نکات پر بات کریں گے: سمود کا دولت مند قبیلہ، حضرت صالح کی تنبیہ، وہ ناممکن معجزہ، آخر میں ان کی غداری اور عذاب الہی، اور پھر الحجر کے ان خنڈرات سے ہمارے لیے آج کے جدید اسباق۔ یہ 5 حصے ہمیں اس عظیم قبیلے کے عروج سے لے کر ان کے دردناک انجام تک کا مکمل منظرنامہ دکھائیں گے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تھمود کا یہ قادر اور دولت مند قبیلہ آخر کیسا تھا اور ان کی تہذیب کا عروج کیا تھا۔ یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے الحجر کے سخت پتھریلے علاقے میں اپنی بستیاں بسائی تھیں۔ آج ہم اس جگہ کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ لوگ فن تعمیر میں اس قدر ماہر تھے کہ انہوں نے اپنے عظیم و شان گھر، معابد اور مقبرے کسی مٹی یا اینٹ سے نہیں بلکہ برے راست بڑے بڑے پہاڑوں کی سخت چٹانوں کو تراش کر بنائے تھے۔ کمال کی بات ہے نا؟ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم پچھلی قوم یعنی عاد اور ان کے جانشین تھمود کا موازنہ کریں تو دونوں میں غضب کی جسمانی طاقت تھی۔ دونوں ہی عظیم عمارتیں تعمیر کرتے تھے، لیکن آخرکار ان دونوں کا انجام بالکل ایک جیسا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں تہذیبوں نے انتہائی تکبر اختیار کیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی، غریبوں کو دبایا، اور جب بھی انہیں ہدایت دی گئی تو انہوں نے اسے نہایت غمنڈ کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ چلیے وقت میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے حصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے حضرت صالح کا پیغام اس عیش و عشرت میں ڈوبے معاشرے میں داخل ہوا۔ تاریخی حوالے بالکل واضح کرتے ہیں کہ حضرت صالح اس قوم کے لیے کوئی باہر سے آئے ہوئے اجنبی نہیں تھے، بالکل نہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے وہ اپنے قبیلے کے ایک نہایت معزز، عقلمند اور باکردار فرد تھے۔ اصل میں ان کی عزت پوری قوم میں اس قدر تھی کہ لوگ تو انہیں اپنا اگلا سردار بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھے تھے۔ پھر انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ سورہ ہود کی یہ آیت اس پیغام کا پورا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ انہوں نے نہایت فکر اور دردمندی کے ساتھ اپنی قوم سے درخواست کی کہ ان بتوں کو چھوڑ دیں، خالص توحید کو اپنائیں اور اس ذات کی طرف پلٹ آئیں جس نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس زمین میں آباد کیا۔ یہ ایک نہایت سادہ مگر طاقتور دعوت تھی۔ تو یہاں اہم ترین نقطہ سامنے آتا ہے۔ پیغام تو صرف ایک ہی تھا، مگر اس پر رد عمل 2 بالکل مختلف آئے۔ شہر کے جو امیر اور طاقتور لوگ تھے انہوں نے اس پیغام کو مکمل طور پر رد کر دیا، کیونکہ انہیں اپنا دنیاوی مقام اور اپنی عیش و عشرت بچانی تھی۔ دوسری طرف چند ایسے افراد جن کی حیثیت معمولی تھی، جو غریب تھے، انہوں نے اس مخلص پیغام کی سچائی کو پہچان لیا اور اسے سچے دل سے قبول کر لیا۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے پر، یعنی ناممکن معجزہ۔ یہ اس داستان کا وہ عروج ہے جہاں قوم کے سرداروں کا تکبر ایک ایسی فرمائش کو جنم دیتا ہے جو بظاہر بالکل ناممکن تھی۔ ان سرداروں نے آسان لفظوں میں کہیں تو نبوت کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے لیے عجیب و غریب شرطیں رکھتیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ایک خاص چٹان پھٹے اور اس میں سے ایک نہایت بڑی خوبصورت اور اونی اونٹنی باہر آئے۔ اتنا ہی نہیں، وہ ٹھیک 10 مہینے کی حاملہ بھی ہو اور اتنی طاقتور ہو کہ اکیلے پورے شہر کے دودھ کی ضرورت پوری کر سکے۔ بظاہر یہ بالکل ایک مذاق تھا، لیکن پھر ہوا وہی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سرداروں کی توقعات کے بالکل برعکس حضرت صالح کی دعاؤں سے اللہ کی معجزاتی اونٹنی ٹھیک ویسی ہی چٹان پھٹنے سے نمودار ہوئی جیسا انہوں نے مانگا تھا۔ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ یہ ایک ایسی جیتی جاگتی اور واضح نشانی تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، اور اسے دیکھ کر ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لیکن جیسا کہ سورہ الاعراف کی اس آیت میں واضح ہے، حضرت صالح نے اس معجزے کے بعد ایک نہایت سخت شرط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو لازمی طور پر اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں آزادی سے چرنے اور امن کے ساتھ پانی پینے دینا ہوگا۔ اگر انہوں نے اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو انہیں ایک انتہائی دردناک عذاب آ کر گھیر لے گا۔ چلیے اب چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، غداری اور عذاب الہی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان کا یہ صدیوں کا تکبر،
ایک ایسی جان لیوا غداری میں تبدیل ہو گیا جس نے ان کا سب کچھ مٹا کر رکھ دیا۔ دیکھیے، یہ سازش شروع کیسے ہوئی؟ جب ان لوگوں کو اپنے جانوروں کے پانی پینے کی باری اس اونٹنی کے ساتھ بانٹنی پڑتی، یا ان کے جانور اس اونٹنی کے بڑے آکار سے ڈر جاتے، تو انہیں بے حد چھڑوتی، اور اس چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر صرف 9 سازشکاروں نے مل کر پوری قوم کا ذہن آلودہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے مل کر اس معجزاتی اونٹنی کو بے دردی سے ذبح کر ڈالا، اور حد تو یہ ہے کہ اس کا گوشت تک کھا گئے۔ اس عظیم غداری کے فوراً بعد حضرت صالح نے ایک خوفناک مہلت جاری کی۔ انہوں نے اپنی باغی قوم کو صاف صاف خبردار کیا کہ سنو، تمہارے پاس اپنے ان عظیم گھروں میں زندہ رہنے کے لیے اب صرف اور صرف 3 دن باقی ہیں۔ یہ ایک حتمی وعدہ تھا جسے کسی صورت کسی بھی قیمت پر جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ تاریخی متن واضح کرتا ہے کہ یہ باغی قوم یہاں تک آگے بڑھ چکی تھی کہ ان 9 سازشکاروں نے رات کے اندھیرے میں حضرت صالح اور ان کے خاندان کو بھی قتل کرنے کا خوفناک منصوبہ بنا لیا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت قدرت کی مداخلت ہوئی۔ ایمان والوں کو ان بستیوں سے فوراً نکل جانے کا حکم دیا گیا، جبکہ ایک ایسی شدید آفت آئی جس نے پیچھے رہ جانے والی اس پوری مغرور تہذیب کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا کر رکھ دیا۔ آخری حصہ یعنی 5واں حصہ، الحجر سے جدید اسباق۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری دور میں داخل ہو رہے ہیں تاکہ ان عظیم و شان خنڈرات میں چھپے ان اخلاقی اسباق کو سمجھ سکیں جو آج بھی ہمارے لیے قائم ہیں۔ قوم عاد کے برعکس، جن کی شاید کوئی مادی نشانی باقی نہیں بچی، الحجر کے یہ عظیم پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے گھر آج بھی ٹھیک ویسے ہی موجود ہیں۔ فرعون کے اہراموں کی طرح یہ واقعات کی ایک نہایت واضح نشانی ہے، جو آج کے جدید دور میں بھی اپنے مقام پر ساکت کھڑے ہیں، چپ چاپ ایک کہانی سنا رہے ہیں۔ یہاں جو سب سے دلچسپ اور اہم بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہ اس بات پر نہایت زور دیتی ہے کہ آج کے سیاحوں کو ان قدیم بستیوں کو محض کوئی تفریحی مقام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہاں ڈرتے ہوئے، روتے ہوئے اور گزشتہ عذاب اور غلطیوں پر گہرا غور و فکر کرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، تاکہ کہیں وہ خود ویسی ہی تباہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس قصے کے آخر میں ایک انتہائی اہم سوال ہمارے ذہن میں لازمی ابھرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی عظیم جدید معاشرے کو بے پناہ دولت، طاقت اور فن تعمیر کی حیرت انگیز صلاحیتیں عطا کی جائیں تو کیا مادی کامیابی کی اس اندھی دوڑ میں اس معاشرے کو بھی انہی مغرورانہ غلطیوں کو دہرانے کا خطرہ نہیں ہے جو بالآخر تھمود کی طاقتور تہذیب کے صفائے کا سبب بنے؟ یہ یقیناً ایک ایسی سوچ ہے جس پر ہم سب کو آج کے دور میں بھی غور کرنا چاہیے۔